ایک روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول متى وجبت لک النبوہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ جیسے کہ باقی انبیاء کو اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج، نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، کسی کو کچھ عمر میں، کسی کو کس عمر میں، یعنی ان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو عرض کیا ان کا مقصود کیا تھا کہ وہ عمر کا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کس عمر میں ملی ہے، 30 سال کی عمر میں ملی ہے، 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اس کے بعد ملی ہے، اس سے پہلے ملی ہے؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت مجھے نبوت مل چکی تھی، نبوت کا تاج اس وقت اللہ رب العزت نے میرے سر پر سجا دیا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، پانی اور مٹی کا مجموعہ ہیں، جیسے کہ پانی اور مٹی کو ملا کر ہم گارا بناتے ہیں اور گارا بنا کر پھر لپائی کرتے ہیں، تو پانی اور مٹی کو ملا کر کچھ دیر اس کو چھوڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس گارے کے ذریعے لپائی کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی اور پانی کے ملنے سے اللہ رب العزت نے تخلیق بخشی ہے، اس مٹی اور پانی کو ابھی تک اللہ نے جسم کی شکل نہیں دی تھی، اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ جنت میں گیا، اور جنت میں گیا تو جنت کے درخت دیکھے اور ان درختوں پر پتے دیکھے، جیسے عمومی طور پر درخت ہوتے ہیں اور ایک درخت کے ساتھ ہزاروں پتے، سینکڑوں پتے ہوتے ہیں، انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں درخت اور ان درختوں کے پتے دیکھے اور ان پتوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کے جو درخت بنائے ہیں ان کے پتوں پر بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محنت میں گیا اور جنت کی دیواروں پر میں نے 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر جنت کے دیواروں پر سونے کے پانی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری سطر میں اللہ فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا، یعنی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہم نے آگے بھیجی، صدقہ کر کے مال آگے بھیجا، اعمال کر کے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھیجے، وہ ہم نے یہاں پر آ کر پا لیے۔ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا وہ ہم نے پا لیا۔ وما اکلنا ربحنا، دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے رزق ہمیں دیا تھا اس رزق میں سے جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا نفع میں رہا، یعنی وہ ہم نے نفع حاصل کر لیا، اس رزق سے نفع حاصل کر لیا، اللہ کی نعمت کو کھا کر اس سے نفع حاصل کر لیا۔ وما خلفنا خسرنا، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ خسارے میں رہ گیا۔ تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ مال صدقہ کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، نفلی صدقات کر کے، اعمال کر کے آگے بھیجتا ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں محفوظ ہے، جب انسان جائے گا اس کو مل جائے گا۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو اللہ نے انسان کو رزق دیا ہے، اب رزق انسان نے استعمال کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ انسان نے کھا لی، اسی طرح پہننے کے لیے لباس دیا ہے وہ انسان نے پہن لیا، اسی طرح استعمال کی چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ انسان نے استعمال کر دی، تو کیا فرمایا کہ ربحنا، جو ہم نے استعمال کر لیا وہ نفع میں رہا۔ وما خلفنا خسرنا، اور جو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ مال و متاع یہ کسی انسان کو اتنا ہی نفع دے سکتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو یہی مال و دولت، یہی جائیداد، یہی عہدے اور ڈگریاں، یہی کمایا ہوا مال، یہ سارا اولادوں کے پاس
وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے، اب اس انسان کے جسم سے روح نکل گئی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس کو۔ اور دوسری سطر میں یہ لکھا ہوا ہے، اور تیسری سطر میں لکھا ہوا ہے امت مذنبۃ ورب غفور، امت تو بہت گناہ گار ہے لیکن اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اس لیے انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورۃ الشمس میں قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر نیکی کی زندگی گزارے، لیکن اگر کہیں گناہ ہو بھی جائیں تو انسان کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ امت تو گناہ کرے گی لیکن رب بہت بخشنے والا ہے، اس لیے اپنے گناہوں کا بوجھ سر پہ لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے مانگ کر معاف کروانا چاہیے۔ یہ جنت میں جو تذکرہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔